جوناگڑی کا، جالندری کا، اس طبقے کے جو ترجمے اٹھا دیں، پھر فقہ جعفریہ میں آ جائیں، نجفی کا، علامہ جوادی کا، پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کنز الایمان اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بھی فرمائیں گے محبوب آپ کی جان کی قسم یہ اپنے نشے میں بہک رہے ہیں۔ پھر میرے استاذ المکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے جدید نوجوانوں کے ذہنی معیار کے مطابق جب اردو میں ترجمہ فرمایا، آپ نے فرمایا لَأَمْرُكَ، میرے مصطفیٰ آپ کی عمر عزیز کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ لوگ قوم لوط کی طرح اپنے نشہ عمل میں گرفتار ہیں، اپنے نشہ میں گرفتار ہیں۔ سو جتنے قسم کے نشہ ہیں، ہر کسی نے ترجمے میں اپنے اپنے نشے کا ذکر کیا۔ ارے چھوڑو نشئی لوگوں کے نشے کا، ہم مصطفیٰ کے عمر کی بات کرتے ہیں۔ لَأَمْرُكَ، میرے مصطفیٰ آپ کے ساری عمر کی قسم، یہ مانے یا نہ مانے اللہ جو آپ کی ساری عمر کی قسمیں کھا رہا ہے۔ لَأَمْرُكَ، میرے مصطفیٰ آپ کی عمر عزیز کی قسم۔ ماہ ربیع الاول سارا آپ نے منایا، ماہ ربیع ثانی میں بھی میلاد مصطفیٰ سن رہے ہیں، ذرا مجھے بتائیے میرے آقا کی عمر عزیز کتنی ہے؟ یہ جو نہیں بولے ان کو نہیں پتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ اطہر صاحب کتنی بتائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر عزیز ہے مغل صاحب 63 برس۔ اسٹیج والے کیا کہیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر عزیز کتنی ہے؟ بولو نا، میرے سوال پہ غور تو کرو۔ میں نے یہ نہیں کہا آقا کی عمر کتنی تھی، یہ جو آپ 63 کر رہے ہیں یہ پاسٹ پرفیکٹ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا 63 برس تھی، اگر میں پوچھتا نبی کی عمر کتنی تھی تب آپ کہتے 63 برس۔ میں نے تو سوال کیا آقا کی عمر کتنی ہے، گویا میرا سوال یہ ہے کہ حضور کی عمر پوری نہیں ہوئی، آج بھی جاری و ساری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ لَأَمْرُكَ، میرے مصطفیٰ آپ کی ساری عمر عزیز کی قسم۔ ارے جس عمر کی آپ بات کر رہے ہیں صرف 63 برس، یہ تو میرے مصطفیٰ کے پردہ ہٹانے کے بعد کی عمر ہے، یہ تو گھونگھٹ اٹھانے کے بعد کی عمر ہے، یہ تو بشری میرے آقا کی بشریت کی عمر ہے جو 12 ربیع الاول سے لے کے قبر کی رات تک تھی، جس کو بشری عمر کہتے ہیں۔ یہ 63 عمر ہے، یہ ساری عمر نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک عمر ناتمام ہے، آج بھی عمر جاری و ساری ہے۔ لَأَمْرُكَ، میرے مصطفیٰ صرف بشریت کی نہیں، تیری ساری عمر عزیز کی قسم ہے، آپ کی ساری عمر کی قسم، آپ کے ساری عمر کی قسم۔ عمر شروع ہوتی ہے ولادت سے اور ختم ہوتی ہے موت پر۔ کوئی پوچھے علامہ اقبال کی عمر تو وہ بتا دیں گے فلاں سن سے فلاں سن تک اتنے سال تھی، قائد اعظم کی فلاں سن سے فلاں سال تک اتنی تھی، میرے دادا کی فلاں سن سے 1992 تک اتنی عمر تھی۔ گویا جس دن موت آ جائے اس دن نادرہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے کہ عمر بند۔ جس دن موت آ جائے اس دن عمر پوری ہو جاتی ہے۔ اور موت بڑی حقیقت ہے، موت بڑی حقیقت ہے، ہر کسی پہ آنی ہے۔ اور یاد رہے ہم اہل سنت نبی کے وصال کے انکاری نہیں ہیں، نبی کے موت کے انکاری نہیں ہیں۔ جب بشر کو موت آتی ہے تو پلے کچھ نہیں چھوڑتی، جب موت آ جائے ٹھیکیدار سے ٹھیکیداری لے لیتی ہے، نمبردار کی نمبرداری نہیں رہتی، نواب کی نوابی نہیں رہتی، زمیندار کی زمینیں نہیں رہتی، حاکم کی حکومت نہیں رہتی، سارے پھول موت اتار دیتی ہے، بندہ قبر جاتا ہے۔ اب موت کے بعد نمبردار کوئی اور ہوگا، اب موت کے بعد تھانے دار کوئی اور ہوگا، اب موت کے بعد ٹھیکیدار کوئی اور ہوگا، سارے باب ختم کر دیتی ہے۔ ارے موت تو بڑی ڈاٹھی سہی، بڑی تگڑی سہی، تو مصطفیٰ کے پاس بھی آئی، باقیوں سے سب کچھ چھین لیا تھا، موت نبی کو بھی آئی،
مگر واللہ 12 ربیع الاول سے پہلے جس طرح میرے آقا مدینہ والوں کے نبی تھے اور 129 والوں تمہیں مبارک ہو، میرے آقا آج بھی اسی طرح نبی ہے۔ جس طرح میرے آقا ابو بکر کو تکا کرتے تھے اسی طرح آج چک والوں تمہیں بھی تکتے ہیں۔ جس طرح میرے آقا غلاموں کا سلام سن کے جواب دیتے تھے، ایمان سے سلام تو کرو، مصطفیٰ آج سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرما دے۔ ارے وہ ہوروں کے موت جس سے تو نے طاقتیں چھین لی، جس سے تو نے سماعت چھین لی، جس سے تو نے زبان چھین لی، میرے آقا کو رب نے جتنی صفات عطا فرمائی جیسے پہلے تھی، قبر انور میں ساری صفات اسی طرح جاری و ساری ہے۔ سو میں کیسے تھا کہہ دوں، میں کیسے گزرا ہوا کہہ دوں۔ ارے ایک عمر 63 برس کی ظاہری تھی، 1445 سال قبر میں گزر گئے، کا عمر بھی گزری نہیں ہے۔ جب تک رب کی کائنات رہے گی مصطفیٰ کی عمر جاری و ساری رہے گی۔ لعمرو کا، میرے مصطفیٰ آپ کی ساری عمر عزیز کی قسم، قبر انور میں جانے سے حضور کی عمر عزیز ختم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے آپ تکلیف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سلامت رہیے ماشاءاللہ۔ قبر انور میں جانے سے آقا کی عمر ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری و ساری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، آمد، زندہ آباد، زندہ۔ اور ختم نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ میرے آقا قبر انور میں بھی گئے، نبی پچھلے تھے، ان کی عمریں اور ان کی نبوت کی ایک لمٹ تھی، اب قیامت تک دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ جس طرح میرے آقا ظاہری حیات میں زندہ تھے، عمر نبوت آج بھی جاری و ساری ہے، عمر نبوت آج بھی جاری و ساری ہے۔ لعمرو کا، میرے مصطفیٰ آپ کے اس عمر کی قسم جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ 63 برس پر آقا نے بشری حیات سے پردہ فرمایا، مگر بشری صفات کے ساتھ آقا آج بھی قبر انور میں موجود ہے۔ ابھی یہ بات آگے ہم کرتے ہیں، صرف ہم عمر کی کاؤنٹنگ کی بات کرتے ہیں۔ 63 برس اسی لیے کہتے ہیں کہ پیدائش کا پتہ ہے۔ میں پوچھوں نا کہ عزیز آپ کی عمر کتنی ہے، 22 سال 6 ماہ 4 دن۔ بھائی آپ کی عمر کتنی ہے، 35 سال 2 ہفتے۔ بزرگوں آپ کی کتنی عمر ہے، 60 سال 4 ماہ 2 دن۔ اتنی پرفیکشن، اتنا یقین کیوں ہے؟ آپ کہیں گے حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ جس کو اپنی برتھ ڈے یعنی جس کو اپنی میلاد کا دن پتا ہو اسے عمر بھی پتا ہوتی ہے، جس کو اپنے برتھ ڈے کا نہیں پتا اسے اپنی پرفیکٹ عمر کا بھی نہیں پتا ہوتا، جس کو اپنی ولادت کا پتا ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ انگلش میں کہتے ہیں برتھ ڈے، اردو میں کہتے ہیں یوم پیدائش، اور عربی میں کہتے ہیں یوم میلاد۔ اور فرق کیا ہے؟ بڑی حیرانگی ہوتی ہے، کچھ لوگ میلاد کے قائل ہوتے ہیں، انہیں برتھ ڈے کو کرنا استغفر اللہ یہ تو انگریزوں کا کام ہے، میلاد کے قائل ہے، مگر برتھ ڈے کو انگریزوں کا کام سمجھتے ہیں، کیک کاٹنے کو انگریزوں کا کام سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف بھی کچھ لوگ بیٹے بیٹیوں کا اپنا برتھ ڈے منائیں گے لیکن کہیں میلاد مناتے، کہا استغفر اللہ یہ تو بدعت ہے، صحابہ نے نہیں منایا تھا۔ وہ انگلش میں جائز اور عربی والا ناجائز، اور عربی والوں کو عربی والا جائز لگتا ہے، انگلش والا انگریزوں کا لگتا ہے۔ یہ ایک ہی کام ہے، فقط زبانوں کا تبادلہ ہے، فقط زبانیں بدلی ہوئی ہیں۔ انگلش میں برتھ ڈے کہتے ہیں جس کو اپنے ولادت کے دن کا پتا ہے، جس کو ولادت کے دن کا پتا ہے اسے اپنی ساری عمر پتا۔ میں نے پوچھا نا آپ کی عمر کتنی ہے، بتایا 22 سال 2 ہفتے۔ اچھا آپ کے والد کی عمر کتنی ہے؟
والد کی عمر بھی بتا دیں گے. میرے والد 1950 میں پیدا ہوئے تھے اور اب اتنی عمر ہے. ٹھیک ہے. اور دادے کی کتنی عمر ہے؟ سر کھجلا کے کہیں گے وہ نہیں پتا جی. پر دادے کی وہ تو بالکل نہیں پتا. دادی کی وہ تو بالکل نہیں پتا. پوچھیں گے کیوں؟ بڑا بہانہ یہ ہوگا کہ اس وقت نادرا نہیں تھا, اس وقت لکھنے والے کوئی پٹواری وغیرہ نہیں تھے. سو والد کا پتا ہے, دادے کا نہیں پتا. کچھ لوگوں کو شاید دادے کا پتا ہو پر دادے کا نہیں پتا. وجہ کیا ہے؟ میرے وجہ آپ تو بتائیں گے مگر حقیقت سن لیں. اپنی برتھ ڈے, والد کی برتھ ڈے اسی لیے یاد ہے کہ والد کے برتھ ڈے کے بغیر اسکول اور کالج میں تجھے کوئی داخلہ نہیں دیتا. والد کے برتھ ڈے کے بغیر تیرے کوئی ڈاکومنٹس نہیں بنتے. اس سے اگلی لالچ کہ والد کا شناختی کارڈ اور برتھ سنبھال کے رکھے گا تو وارث کہلائے گا. پلاٹ تب ملے گا, زمین تب ملے گی کہ والد کا برتھ ڈے تو یاد رکھے گا. سو کام کے لیے ہر کسی نے والد کے برتھ ڈے اور میلاد کو یاد رکھا ہے. دادے کا نہیں پتا, کبھی کام ہی نہیں پہ آئی, کبھی کسی اسکول والوں نے نہیں پوچھا, کبھی پٹواریوں نے نہیں پوچھا. والد کا پوچھتے ہیں وراثت کے لیے بھی, ڈومیسائل کے لیے بھی, آئی ڈی کے لیے بھی, داخلے کے لیے بھی. اسی لیے والد کو یاد رکھا. ارے ہاں جس سے کچھ کام ہوتا ہے پھر اس کے میلاد کا دن یاد رکھتے ہیں. تمہیں اپنے والد سے کام تھا, اسی لیے تو نے دنیا کی ضرورت کے لیے اپنے والد کا میلاد یاد رکھا. امت مصطفیٰ کو جس مصطفیٰ نے بخشوانا ہے امت اس کا میلاد منا رہی ہے. جس نے جنت تلاش کرنی ہے, جس نے نعمتیں تقسیم کرنی ہے, تم نے چند فائدوں کے لیے اگر والد کو یاد رکھا ہے تو ہم نے خدا کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ کو یاد رکھا ہے. بات اس سے بھی اگلے کرنے لگا ہوں, یہ تو صرف عقلی مثال دی ہے. جس کو برتھ ڈے کا پتا ہوتا ہے اس کو ساری عمر کا پتا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ڈے دنیا جانتی ہے. توجہ کرے میری طرف, کیوں جانتی ہے؟ پر دادا کا نہیں پتا. اور دلیل یہ ہے کہ اس وقت نادرا نہیں تھا, اس وقت رجسٹر نہیں تھے, اس وقت لکھنے والے نہیں تھے. بزرگ سے میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتا نہیں پتا. اس وقت لکھنے والا کوئی نہیں تھا. تو کیا 14 صدیاں پہلے رجسٹر موجود تھے, قلم موجود تھا, نادرا موجود تھا, کوئی لکھنے والے سرکاری موجود تھے؟ وہاں بھی تو کچھ نہیں تھے. پھر یہ کیوں یاد ہے سب